الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جڑنے کا موقع نصیب فرمایا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. میں چونکہ آف لائن درس کا عادی رہا ہوں اور عادت یہ ہے کہ سامنے سامعین ہوں تو ہی درس یا ہم لوگوں کی تقریر نکلتی ہے، لیکن یہ پہلی کوشش ہے. انشاءاللہ آئندہ جو کمیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین. ہمارا جو موضوع ہے نکاح کے مسائل اور نوجوانوں کا کردار. اس وقت نکاح کا جو معاملہ ہے وہ نہایت اہم اور فضیلت کا حامل ہو چکا ہے، چونکہ نکاح جو ہے یہ انسانی زندگی کے جو تمام مراحل ہیں ان میں ایک نہایت اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے. والدین کے ہاں جب بیٹا پیدا ہو تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. ماں باپ تمام سکھ دکھ برداشت کر کے اس کی تربیت میں لگ جاتے ہیں اور اس کے مستقبل کے لیے دنوں رات ایک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے تو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں سے پر امید ایک بہو لاتے ہیں جو لاکھوں میں ایک ہوتی ہے. لیکن چند دنوں کے اندر اسی بہو سے ساس سسر کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور وہی بیٹا زن مرید اور جورو کا غلام کہلانے لگتا ہے. دوسری طرف جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آج بھی زمانے جاہلیت کی طرح اسے برا سمجھا جاتا ہے. بچی کی تعلیم و تربیت، اس کی عصمت و عفت کی حفاظت، مناسب رشتے کی تلاش اور رسم و رواج کے مطابق جہیز کی تیاری اور اسی قسم کے دوسرے مسائل بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی والدین کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں. محترم ناظرین، آج کے اس فتنوں بھرے دور میں نکاح کے سلسلے میں اسلامی احکامات کی اہمیت و ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، دو چند ہو جاتی ہے، دو گنا ہو جاتی ہے. جہاں ایک طرف مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ اور شوقین لڑکے اور لڑکیاں ہر قسم کے حرام رشتوں اور تعلقات کو جائز سمجھ کر ان پر چلنا اور عمل کرنا ترقی اور اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں، وہیں دوسری طرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سائٹس اور مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے فحاشی بے حیائی کا اتنا قبیح اور گندا ننگا کھیل جاری ہے کہ جس سے نوجوانوں کو خود کو محفوظ رکھنا نہایت مشکل ترین اور دشوار ہو چکا ہے. ان تمام فتنوں اور پریشانیوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ جو اسلام نے ہمیں بتایا وہ نکاح کا آسان اور سادہ ترین عمل ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. یہ مسلم کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان لوگوں، یا معشر الشباب،
نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے تو وہ نکاح کر لے. جسے نکاح کی طاقت و قدرت ہو، جسے نکاح کی استطاعت ہو، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے. اور جو شخص خرچ کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں. ایک یہ کہ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، دوسری چیز یہ کہ نکاح آدمی کو بدکاری اور زنا سے بچاتا ہے. نیز ایک اہم مسئلہ یہ بھی بتا دیا کہ جو نکاح کے خرچ کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسلسل روزہ رکھے تاکہ اس کی شہوت کم ہو جائے اور وہ گناہ سے محفوظ رہ سکے. اسی طرح سے ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دینا چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے تاکید کرنی چاہیے. اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو مارنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ برائیوں سے اور فحش بری باتوں سے روکتی ہے. تو انسان جس کو اس ماحول میں پرفتن دور میں، فتنوں کے دور میں نکاح کی طاقت و قدرت نہیں ہے اور وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ تدبیر بتائی کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے. 1-2 دن روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، شہوت اور بھڑکے گی، لیکن اگر مسلسل کوئی انسان نوجوان روزہ رکھتا ہے تو اس کی شہوت کم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، نماز کی پابندی اگر کرتا ہے، تہجد گزار ہے، تو وہ خود بخود برائیوں سے دور رہے گا، بدکاریوں سے دور رہے گا. اور اگر اس کے باوجود کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اسے مہذب سماج میں رہنے کا حق نہیں. اگر کنوارا ہو تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو 100 کوڑے اور ملک بدر یعنی ملک سے باہر کرنے کی سزا سنائی جاتی ہے. اور اگر شادی شدہ ہو تو عوام کے سامنے اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کر کے اس کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے، بشرطے کی اسلامی حکومت وہاں پر قائم ہو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت اگر تم میں سے کسی کو استطاعت ہے، طاقت ہے کہ وہ نکاح کر لے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے. اس لیے کہ نکاح ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، برائی سے بدکاری سے آدمی بچ سکتا ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے اور نمازوں کی پابندی کرے. انشاءاللہ وہ برائیوں سے اس پرفتن دور میں بھی محفوظ رہے گا. نیز اس کے علاوہ بحقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا دین ہے. نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین قرار دیا. اور اسی روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. بقیہ آدھے دین کے اندر اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور اسی نکاح کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے نکاح کا طریقہ نہایت آسان سہل رکھا ہے. نہ مہر کی حد، نہ جہیز کی پابندی، نہ بارات کا تکلف، نہ زبان، رنگ و نسل، قوم اور قبیلے کی قید، صرف مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی. اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اور سادہ عمل بنایا کہ اسلام نے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں رکھی. نہ ہی مہر کی حد بندی ہے کہ مہر اتنا ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. آگے انشاءاللہ اس مسئلے پر گفتگو ہوگی کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. تو مہر کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جہیز کی پابندی نہیں ہے، نہ بارات کا تکلف کرنے کی ضرورت ہے، نہ زبان، رنگ و نسل، قوم اور قبیلہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان بولنے والا ہے کہ نہیں ہے، ہندی بولتا ہے کہ اردو بولتا ہے، کس قوم سے اس کا تعلق ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف مسلمان ہونا کافی ہے. صرف یہ شرط رکھی گئی ہے نکاح کرنے کے لیے کہ لڑکا اور لڑکی مسلمان ہو، صرف مسلمان ہو، اور ان کی دینداری سے اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ اس کا نکاح کر دیں. ورنہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہوگا، خرابی ہوگی، برائی بڑھے گی، جو ہم آج جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم کو
معلوم ہے، سنا بھی ہوگا ہم نے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی جلیل ہیں، بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مدینہ میں انصاری عورت سے شادی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر زعفران کا رنگ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے انصاری عورت سے نکاح کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت مسلم کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے نئی شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے جو شادی کی ہے کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیوہ سے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کنواری سے شادی کیوں نہیں کی کہ وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے والد کی جو ہے وفات ہو گئی، ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کی بہت ساری بہنوں کو چھوڑا تھا، اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیوہ عورت سے، بیوہ خاتون سے شادی کی تاکہ وہ ان کی بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ ان دونوں احادیث اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بر وقت اپنے نکاح کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینے میں ہی شادی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ حضرت جابر نے شادی کی، آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ بروقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی، شادی کی اطلاع بھی دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں دعوت دی، مجھے کیوں نہیں پوچھا، نکاح میں کیوں نہیں بلایا۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نکاح ایک آسان اور سادہ سا عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اس وقت کہ نکاح کرنے کے لیے ایک باپ کو زندگی بھر سوچنا پڑتا ہے، سامان جہیز اور دوسرے طرح کے تمام خرچوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ایک کمزور باپ جو ہے کئی سالوں تک اکٹھا کرنے کے بعد اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن وغیرہ کی شادی کر پاتا ہے۔ یہ ایک نہایت آسان اور سادہ عمل تھا، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ دیکھیں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے صحابیہ آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا اور نظر ہٹا لی، پھر وہ کچھ دیر تک کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو خواہش نہیں ہے تو اس سے میرا نکاح کرا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ کچھ مہر دینے کے لیے تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو لے کر کے آؤ۔ لوہے کی انگوٹھی بھی جب انہیں نہ ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ان کا نکاح اس شرط پر کر دیا کہ تمہیں جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں اس عورت کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ اسی طرح سے آپ جو بعد کے ادوار میں، بعد کے دور میں تابعین اور ائمہ اعظام کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک واقعہ یہ بھی نظر آئے گا کہ امام جلیل، وقت کے امام، ان کو جو ہے رشتہ آیا شہزادے کی طرف سے ان کی بیٹی کے لیے، لیکن انہوں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا اور اپنے ایک دیندار شاگرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور رات عشاء کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جا کر کے اپنے شاگرد کے گھر دروازہ کھٹکھٹا کر کے کہتے ہیں کہ پکڑو، یہ لو تم اپنی امانت تمہارے حوالے اور میں جا رہا ہوں۔ یہ آسان ترین عمل تھا نکاح کا، لیکن ہم نے اس کو نہایت مشکل بنا دیا ہے۔ تو سب سے ضروری اس دور میں یہ ہے کہ ہم اس نکاح کو آسان بنائیں، اور جو نوجوان، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنایا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس بات پر آواز اٹھائیں کہ یہ نکاح کا عمل جو طرح طرح کی بدعات، خرافات اور طرح طرح کے رسوم و رواج جس میں داخل کر کے مشکل بنا دیا ہے، اس کو ہم اسلامی طریقے کے مطابق آسان اور سادہ تقریب میں کریں گے۔ نکاح کا طریقہ یہ ہو کہ ہم مسجد میں جائیں، نکاح پڑھا لیں اور وہاں پر کچھ کھجور چھوارے یا شیرینی تقسیم کریں، اور لڑکی کے کو رخصتی کے بعد ہم جو چاہیں ولیمہ کریں سنت کے مطابق۔ دوسری بات کہ آج اس دور میں نوجوانوں کے لیے جس قدر نکاح کی اہمیت بڑھ چکی ہے، اسی قدر ہم نے جو ہے
اس میں رسوم اور رسم و رواج، خرافات اور بدعات کا جو اضافہ کر کے مشکل بنا دیا ہے، اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، گاؤں میں دیکھا ہے، اس میں ٹی وی سیریلوں، جو ہندوستانی ٹی وی پر سیریل یا پاکستانی جو ڈرامے وغیرہ یوٹیوب پر نشر کیے جاتے ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ لوگ چاہے جاہل ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، دیندار طبقہ ہو یا غیر دیندار طبقہ، سب کے ہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ خرافات اور ایسے خرافات اور بدعات جن کا ٹکراؤ عقیدے سے بھی ہوتا ہے، عقیدے توحید پر جس سے خلل پڑتا ہے، عقیدے توحید میں جس سے کمی آتی ہے، اس طرح کے رسوم و رواج ہم نے ان ٹی وی سیریلوں اور ڈراموں سے دیکھ کر کے ایجاد کر لیے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ سیتامڑھی میں موجود تھا تو وہاں ایک دعوت نامہ آیا اور اس میں دعوت دینے والی لڑکیوں نے کہا کہ فلاں بھائی کی مہندی کی رسم ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ لڑکیوں کی مہندی کی اور ہلدی کی رسم تو کرتے تھے جو کہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں، یہاں لڑکوں کی بھی ہلدی اور مہندی کی رسم ہونے لگی۔ جوتا چرانے کی رسم، نیگ، ڈالا اور نہ جانے کیا کیا، ہر علاقے میں تقریباً یہ رسوم جو ہے مختلف شکلوں اور ناموں سے انجام دی جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلامی عقیدے توحید کی حفاظت کریں۔ ان رسوم کے اندر اصل میں ہم جو ہے اہل وطن کے ساتھ صدیوں سے رہتے آئے ہیں۔ یہ رسوم اور رواج جو بھی ہے یہ اہل وطن سے آیا ہے، غیر مسلموں سے آیا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق ہے، ان کا عقیدہ ہے جو ہمارے عقیدے سے بالکل خلاف ہے۔ تو ان رسوم و رواج کے اندر بھی وہ اپنے عقائد کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ان بدعات و خرافات سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ اور ایمان کی حفاظت ہی سب سے پہلی چیز ہے۔ تو نکاح کرتے وقت ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے پر کوئی آنچ نہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو نکاح کے مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے نکاح کرنے والوں کی رضامندی کا ہے۔ جس طرح سے اسلام نے لڑکوں کو اپنی پسند سے اپنا رفیق حیات، اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کرنے کی آزادی دی ہے، اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی اپنے پسند کا ساتھی چننے کی پوری آزادی اسلام نے دی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ لڑکے کی پسند یا ناپسند کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں لڑکیوں کی پسند ناپسند کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کچھ تو لڑکیوں میں قدرتی طور پر جھجک اور شرم زیادہ ہوتی ہے، کچھ مشرقی رسم و رواج ایسا ہے کہ اس معاملے میں لڑکی کا اظہار خیال جو ہے بے شرمی کی بات سمجھی جاتی ہے، اور والدین اپنی بیٹیوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں، جہاں ان کی بات طے کر دیں، جہاں ان کا رشتہ کر دیں، بیٹیاں زبان بند کر کے وہاں چلی جائیں۔ شرعاً یہ عمل درست نہیں ہے۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح اگر کر دیا جائے تو اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ لڑکی کو پورا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح باقی رکھے، چاہے تو ختم کر دے۔ اگر والدین کسی وجہ سے لڑکی کے انتخاب کو غلط سمجھتے ہیں تو اسے زندگی کے اونچ نیچ، نصیب و فراز سے آگاہ کر کے یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پسند کو بدل دیں، اس کو سمجھائیں، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں، بالکل حرام ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کسی جگہ اس کا نکاح کر دیں۔ اور بسا اوقات اس کا نتیجہ دنیاوی طور پر بھی بہت برا ہوتا ہے، پریشان کن ہوتا ہے، لڑکی کے لیے بھی، اس کے گھر والوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عورت 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، دیندار عورت سے شادی کر کے، نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے اندر کہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی عورت یا کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سب جو ترجیح دینا ہے وہ صرف دینداری ہے، اور کسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دینے کی بات نہیں کی، نہ مال و دولت دیکھنے کی بات کی، نہ حسب و نسب خاندان دیکھنے کی بات کی، نہ ہی خوبصورتی دیکھنے کی بات کی۔ صرف بات کی تو اس بات کی کہ رشتہ کرتے وقت آپ صرف دینداری کو ترجیح دیں، چاہے لڑکی کا رشتہ کرنا ہو یا لڑکے کا رشتہ کرنا ہو، اس میں صرف دینداری دیکھنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا جو ہے رشتہ آتا ہے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بچی کی شادی اس سے طے کر دو، ورنہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو رشتہ طے کرتے وقت جو چیز دیکھنی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ دینداری کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ہاں، اچھا خاندان، اچھی شکل و صورت، اچھی شباہت، اچھی معیشت اگر مل جائے تو شرعاً عیب نہیں ہے اور نہ ہی منع ہے، لیکن یہ سب اگر نہ ہو اور صرف دینداری میسر آ جائے، دیندار مل جائے، تو یہی سب سے اہم ہے، دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ بس قسمتی یہ ہے کہ جب سے
جو مادہ پرستی کی دوڑ شروع ہوئی ہے، جب سے لوگوں نے جو ہے مال و دولت کو اہمیت دینا شروع کیا ہے، تو دیندار گھرانے بھی کچھ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دلاتے ہیں، پاکیزہ اور صاف ستھرے ماحول میں ان کی تربیت کرتے ہیں، لیکن نکاح کے وقت دنیا کی چمک دمک سے مرعوب ہو کر بیٹی کے اچھے مستقبل کی تمنا میں جو ہے بے دین یا بدعتی یا مشرک گھرانوں میں اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں، اور یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بیٹی نئے گھر میں جا کر اپنا ماحول خود بنا لے گی۔ بعض اوقات تو کچھ باہمت، سلیقہ شعار اور خوش قسمت خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جا کر کے وہاں اپنا ماحول بنا لیتی ہیں، عقیدے کی حفاظت کر لیتی ہیں، کتاب و سنت کے مطابق جو ہے اپنے گھر کو ڈھال لیتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر خود ڈھلنے کی جو ہے صفت زیادہ رکھی ہے، بنسبت اس کے کہ وہ دوسرے کو اپنے طور طریقے پر ڈھالے چلائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دوسرے کے مطابق ڈھلنے کی جو ہے صفت اس کے اندر زیادہ رکھی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں رشتہ اختیار کرتے وقت، چنتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دیندار گھرانے میں رشتہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے کہ جو اگر متقی، پرہیزگار، دیندار سے ہم نے رشتہ کیا ہے تو یہ رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، اور اگر ان دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے، موحد ہے، اور دوسرا اس کے برعکس بے دین اور توحید کے اندر اس کے خلل ہے اور متقی پرہیزگار نہیں ہے، تو زندگی میں، دنیا میں یہ رشتہ نبھانے کے باوجود آخرت میں یہ تعلق ٹوٹ جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس متقیہ کی شادی کسی دوسرے متقی مرد سے کر دے گا۔ تو رشتہ کرتے وقت ہمیں یہ آیت کریمہ یاد رکھنی چاہیے، سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ خبیث اور ناپاک عورتیں خبیث اور ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اسی طرح سے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ تو ہم میں سے اکثر جو ہیں اس وقت نوجوان ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ مسائل تو نکاح کے بہت سارے ہیں، لیکن وقت اتنا کافی نہیں ہے کہ تمام مسئلوں کو یہاں پر رکھا جائے۔ جو اہم میں نے سمجھا وہ مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ رشتہ کرتے وقت ہمیں دینداری کو دیکھنا چاہیے، عقیدے کو دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود موحد ہیں اور عقیدہ توحید کو ہم نے اپنایا ہے اور اپنی بچی کی شادی جو ہم مشرک گھرانے میں اور بدعتی گھرانے میں کر دیں۔ تو ایسی صورت میں لڑکی کو بہت ساری پریشانیوں کے ساتھ ساتھ عقیدے اور کتاب و سنت سے بھی جو ہے ہٹنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لڑکی کی یا خاتون کی فطرت میں ڈھلنا رکھا ہے، اور وہ کمزور بنائی گئی ہے، فطرتاً کمزور ہے، اس کو لوگ دبا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو توحید کو اپنا لیتی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنا لیتی ہیں، جب ان کے ممبئی میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، جامعہ محمدیہ منصورہ کی فارغہ لڑکی نے جو ہے نکاح کے وقت ہی انکار کر دیا تھا نکاح سے کہ میں مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی، شرک ماننے والوں، شرک پر چلنے والوں اور مشرکانہ عقائد رکھنے والوں سے میرا نکاح، معاہدہ کا نکاح درست نہیں ہے، اور انہوں نے دلائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی، اور اسی نکاح کی مجلس میں ہی اس نے اپنے شوہر کو اور اس کے گھر والوں کو قائل کیا، اور ان لوگوں نے توبہ کیا اور توحید پر عمل کرنے کے لیے راضی ہوئے، تب اس نے نکاح کیا۔ اسی طرح سے مئو کے جو مدارس ہیں ان میں سے پڑھی ہوئی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا، اور لڑکیوں نے الحمدللہ ہمت دکھائی اور عقیدے سے کبھی بھی کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور انشاءاللہ اور ایسے اور واقعات بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی غیب سے مدد کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین پر، اس کے جو صحیح تعلیمات پر کتاب و سنت کی چلے، اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جو نکاح یا رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کریں کہ جو ہے دینداری کو ترجیح دیں، اور رضامندی، لڑکیوں کی رضامندی کو بھی دیکھیں، ان کی جہاں مرضی ہو وہیں شادی کرنا چاہیے، شرعاً زبردستی ان کی شادی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے اندر جو بدعات، خرافات اور رسوم و رواج ہیں جن کا جو ہے عقیدے سے بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، جو عقیدے کے بھی خلاف ہیں، عقیدے توحید سے بھی جو ٹکراتے ہیں، جن کے ذریعے سے عقیدے توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے ہم اپنے نکاح کو پاک صاف کریں، عزم کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے
کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہوں، چاہے خرید و فروخت کے معاملات ہوں، چاہے وراثت کے معاملات ہوں، جو بھی معاملات ہیں، چاہے زندگی دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنانے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.